اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ سورہ مائدہ کی 5ویں آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے پچھلی آیتوں میں بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ یہ اے ایمان والو، جو عہد و پیمان تم نے کیے ہیں اس کو پورا کرو۔ اس اجمال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس عہد و پیمان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے کھانے پینے کی جو چیزیں حلال ہیں، مباح ہیں، ان کو ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد پھر جن عورتوں سے نکاح حلال ہے، مباح ہے، ان کو ذکر فرمایا تھا۔ ان تمام احکامات کا تعلق دنیا سے تھا، لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس عہد و پیمان کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس کا تعلق دین سے ہے، عبودیت سے ہے، اور عبودیت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام، اعلیٰ ترین درجہ وہ نماز ہے، اور نماز کے لیے پاکی ضروری ہے۔ نماز کے لیے گندی اور ناپاک چیزوں سے محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وضو کا حکم بیان فرمایا ہے۔ وضو کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ میں 4 چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ ان میں سے 3 کا دھونا اور 1 پر مسح کرنا ضروری ہے۔ دھونا اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز پر اتنا پانی ڈالا جائے کہ 2-4 قطرے ٹپک جائیں، تب وہ دھونا کہلاتا ہے، اور اگر پانی نہ ٹپکے بلکہ خشک ہو جائے انہی اعضاء پر جہاں پر لگایا تو وہ دھونا نہیں کہلائے گا۔ اور مسح کے لیے کہ بھیگا ہوا ہاتھ کر کے بھگا کر اعضاء پر پھیر لیا جائے، وہاں پانی ٹپکنا ضروری نہیں۔ تو 3 چیزوں کو دھونے کا حکم دیا ہے اور 1 چیز پر مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو تو اپنے چہروں اور اپنے پاؤں کو دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ذکر کی گئی وہ ہے چہرہ۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو۔ چہرہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ پورا حصہ چہرہ کہلاتا ہے۔ ان تمام حصے کا دھونا یہ ضروری ہے۔ اگر ان تمام حصوں میں کہیں بھی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس صورت میں چہرہ دھونا نہیں کہلائے گا اور وضو نہیں ہوگا۔ لہذا ان تمام حصے پر، یعنی پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک دھیان اور توجہ کے ساتھ دھونا چاہیے تاکہ کوئی حصہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ دوسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ دونوں ہاتھوں کو، دونوں ہاتھ انگلی کے پورے سے کوہنی تک، کوہنی بھی اس میں شامل ہے، یہ تمام حصہ دھونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کے نیچے پانی نہیں جا رہا ہے، یا انگوٹھی وغیرہ کسی نے پہن رکھی ہے اور وہ اتنی سخت ہے، اتنی ٹائٹ ہے کہ اس کو ہلائے بغیر، دائیں بائیں کیے بغیر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا،
تو لازم اور ضروری ہے کہ انگوٹھی کو ہلائے، آگے پیچھے کرے یا وضو کے وقت اس کو نکال کر رکھ دے، پھر ہاتھوں کو دھوئے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور اسی طرح بہت سی خواتین وہ مہندی کی جگہ ایک پالش آتی ہے، اس کا ناخن وغیرہ پر استعمال کرتی ہیں، تو اس کے نیچے پانی نہیں جاتا، لہذا وہ اگر لگا ہوا ہے اور اسی پر وضو ہو رہا ہے اور نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تو جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ لہذا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہمیں نماز جیسے ایک اہم عبادت سے محروم کر دیں یا وہ عبادتیں ہماری ضائع کر دیں۔ تیسری چیز بیان فرمائی کہ اپنے سر کا مسح کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے، لیکن پورا کرنا یہ مستحب اور ثواب کی چیز ہے تمام فقہاء کے نزدیک، لہذا کم سے کم سر پر اس طرح مسح کرے کہ چوتھائی سر کا گھیراؤ کر لے، چوتھائی سر پر مسح ہو جائے۔ اگر اس سے کم رہ جاتا ہے، چوتھائی سر تک مسح نہیں ہو پاتا، اس سے کم ہوا، تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوگا تو پھر وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز ضائع ہو جائے گی۔ چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے جائیں، یعنی جو ٹخنا ہے اور پاؤں کے جو پورے ہیں، انگلیوں کے جو پورے ہیں، ان کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ دھونا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہو۔ یہ چار چیزیں ہوئیں جن کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ دوسرا دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدد کو ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا چہرہ دھو، دونوں ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، دونوں پاؤں دھو، تو یہاں عدد ذکر نہیں فرمائی ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عجلت میں ہے یا رش بہت زیادہ لگا ہوا ہے، لائن ہے وضو کرنے والوں کی، ایسی صورت میں اگر وہ لوگوں کو مشقت سے یا پریشانی سے بچانے کے لیے ایک ایک مرتبہ ان اعضاء کو دھو کر وہاں سے ہٹ جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز طریقہ ہے اور مناسب بھی ہے کہ ایسے وقت میں ایسا ہی کرنا چاہیے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے۔ لیکن ہاں وضو کا جو سنت طریقہ ہے جس کو بیان کیا ہے وہ کہ آدمی پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، مسواک کرے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، یہ کرے، وہ جو تمام تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں اس کے مطابق اگر آدمی وضو کرے تو وضو کے جو انوار و برکات ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھوئے تو فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن سنت کے ترک کی وجہ سے ثواب کے اندر یقیناً کمی رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔